الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی قیمتی تصنیف کتاب الترغیب و ترہیب ہے، اور اس موضوع پر آپ کے علاوہ اور بھی کئی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن آپ کی یہ کتاب اس موضوع میں بڑی اہم ہے. اور اس کتاب میں جو نیکیاں، ہدایت اور خیر اور بھلائی کے امور ہیں، ان کو انجام دینے اور ان کو اختیار کرنے پر ابھارنے اور شوق دلانے والی احادیث کو انہوں نے جمع کیا. ساتھ ساتھ جو منکرات ہیں، محرمات ہیں، حرام کردہ اور ممنوع امور ہیں، ان تمام امور سے ڈرانے والی، خوف دلانے والی جو احادیث ہے، ان کو انہوں نے اس کتاب میں جمع کیا. اور اس کتاب کی پھر اس کے بعد محدث العصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد اس کے اندر جو احادیث اور جو آثار ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا. پہلے حصے کا نام رکھا صحیح الترغیب و ترہیب، جس میں تمام تر صحیح اور حسن درجے کی روایات ہیں، اور دوسرے حصے کا نام رکھا ضعیف الترغیب و ترہیب، جس میں غیر ثابت، ضعیف، موضوع اور منقڑت روایات ہیں. اس کتاب کی ابتدا ہم نے کی اور ہم کتاب السنہ تک پہنچ چکے تھے. کتاب السنہ میں سب سے پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کی پیروی پر جو ابھارنے اور شوق دلانے والی احادیث ہیں ان کا بیان گزرا. اس کے بعد بدعات سے، نئی نئی چیزوں سے ڈرانے والی، ان کو اختیار کرنے سے خوف دلانے والی جو احادیث ہیں، اب ان کا بیان جو ہے ہم نے شروع کیا ہے. پچھلے دروس میں کئی احادیث آپ کے سامنے گزر چکی ہیں. آج کے درس میں ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، کہ ہر عمل کی انجام دہی میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت میں انسان کے اندر بہت زیادہ نشاط ہوتا ہے، انسان بہت ایکٹیو ہوتا ہے، بہت ایکٹیو ہوتا ہے. آپ دیکھیے، پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، اور ہر نشاط کے بعد سستی ہوتی، کمزوری ہوتی. فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي، تو جس انسان کا وہ وقت کہ جب اس کے اندر نشاط نہیں ہے، بہت زیادہ ایکٹیونیس نہیں ہے اس کے اندر، وہ نارمل ہے، تو وہ وقت اگر میری سنت کے مطابق اس انسان کا گزر رہا ہے فَقَدِ اهْتَدَى، تو وہ انسان ہدایت پر ہے، اس نے ہدایت پا لیا. وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ، لیکن جس انسان کا یہ وقت جو عام وقت ہوتا ہے، جس میں انسان بہت زیادہ جوش میں نہیں ہوتا بلکہ کوئی دور سے کام لیتا ہے، نارمل ہوتا ہے، تو جس کا یہ وقت میری سنت کے علاوہ کسی اور چیز میں گزرا فقط ہلک، تو وہ انسان ہلاک ہو گیا. اسی معنی کی روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، کہ ہر عمل کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان کے اندر نشاط اور چستی ہوتی ہے. وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، اور ہر چستی اور نشاط کے بعد جو ہے وہ کمزوری اور سستی کا زمانہ ہوتا ہے. فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَادًّا أَوْ قَارَبَ فَرْجُوهُ، تو اگر انسان سستی کے زمانے میں، یعنی جس وقت اس کے اندر بہت زیادہ نشاط نہیں ہے، جوش نہیں ہے، اس زمانے میں اگر اس نے
اپنے اوقات کو درست طریقے سے گزارا ہے، نہ بہت زیادہ غلو کا شکار ہوا، نہ بہت زیادہ سستی کا شکار ہوا، فرجوہ تو اس انسان سے خیر کی امید رکھو۔ وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَعُدُّوهُ، اور اگر اس کی جانب انگلیوں سے اشارہ کیا جائے تو اس انسان سے دور رہو، یعنی اس انسان کو کچھ شمار نہ کرو۔ انگلیوں سے اشارہ کیا جائے یعنی وہ انسان اتنا جوش میں ہو کہ ایک سائڈ چلا جائے، یا تو بہت زیادہ غلو کر جائے یا بالکل وہ دوسری طرف چلا جائے، یعنی درمیانہ روی جو اس کے اندر ہے اس درمیانے اس اعتدال سے وہ ہٹ جائے۔ یہ دو روایات ہیں اور بڑی جامع روایات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، کہ ہر عمل کا جو ہے ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان کے اندر بہت زیادہ چستی ہوتی ہے، انسان کے اندر بہت جوش ہوتا ہے، بہت نشاط ہوتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی عمل کے انجام دینے میں شروعات کرتا ہے۔ انسان کے اندر بسا اوقات جوش پیدا ہوتا ہے اور کسی عمل کو انسان انجام دینا شروع کرتا ہے تو شروعات میں اس کے اندر بہت زیادہ جوش اور بہت زیادہ اس عمل کو انجام دینے کی چاہت اور جذبہ ہوتا ہے، لیکن یہ جذبہ کیا ہمیشہ برقرار رہتا ہے؟ نہیں، ہمیشہ تو برقرار نہیں رہتا۔ رمضان کی جب شروعات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ لوگوں کے اندر جوش ہوتا ہے کہ خوب تراویح پڑھی جائے گی، اتنے مرتبہ قرآن کی تکمیل کی جائے گی اور نوافل کا خوب اہتمام کیا جائے گا۔ لیکن رمضان جیسے جیسے گزرتا ہے پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر سستی آنی شروع ہو جاتی۔ تو یہ جو شروع کا زمانہ بہت جوش والا زمانہ ہے، اسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر عمل کو انسان جب انجام دیتا ہے تو ہر عمل کے معاملے میں ایک وقت ہوتا ہے جب اس کا جذبہ جو ہے نا وہ پیک پہ ہوتا ہے، ایک دم جوش میں ہوتا ہے وہ انسان۔ لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جذبہ کبھی کبھی ڈھل بھی جاتا ہے، کچھ مدت کے بعد، کچھ وقت کے بعد وہ جذبہ تھوڑا سا کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اصل اعتبار اس جذبے کا نہیں ہے، بلکہ اصل اعتبار اس عمل کا ہے کہ جس عمل کو انسان اپنی زندگی کے بقیہ ایام میں گزارتا ہے۔ کیونکہ جوش میں انسان غلط فیصلے لے لیتا ہے، اور جوش میں مان لیجیے اس نے رات میں آج ارادہ کیا کہ تہجد کی نماز ادا کروں گا، رات میں اٹھا ماشاءاللہ، وضو کرنے کے بعد کھڑا ہوا 8 رکعت اس نے مکمل پڑھی۔ یہ بعض احباب 20 رکعت پڑھتے ہیں تو 20 رکعت انہوں نے پڑھی، بہرحال ان کی تو تہجد تو 8 ہی رکعت، تو 8 رکعت مکمل انہوں نے پڑھی، اور پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھی۔ اس کے بعد فجر کی نماز کا وقت ہوا، فجر بھی اس نے پڑھی۔ یہ ایک دن کا معاملہ ہوا، لیکن دوسرے دن تہجد تو چھوڑیے، فجر بھی بولو گے، فجر بھی ختم، ظہر بھی ختم، کیونکہ وہ پہلے دن کی نیند جو ہے وہ پورا رہا ہے دوسرے دن۔ تو یہ ہوتا ہے کیوں؟ جوش پہلے دن آ گیا، پھر اس جوش کے نتیجے میں انسان نے بہت خوب ایک دم جذبے کے ساتھ عمل کیا، لیکن جب کمزوری لاحق ہوئی اس کے جذبے میں تو پھر وہ انسان بھی کمزور ہو گیا، اس کا عمل ختم ہو گیا۔ اس لیے یہ پیک والا جو جذبہ ہے، ایک دم جوش والا جو وقت ہے، اس وقت کا بہت زیادہ اعتبار نہیں ہے، کیونکہ انسان کبھی کبھی بہت جوش میں تو ہوتا ہے لیکن بعد میں جا کر کے سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے نا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَىٰ سُنَّتِي، انسان کے جو نارمل ایام ہیں، نارمل جو ایام ہیں، وہ ایام اگر میرے سنت کے مطابق گزر رہے ہیں فَقَدْ اهْتَدَىٰ، تو وہ انسان ہدایت پر ہے۔ اور جس انسان کے یہ نارمل ایام میری سنت کے خلاف کسی اور چیز کی اتباع میں، بدعت کی اتباع میں، بدعت کو انجام دینے میں گزر رہے ہیں، تو پھر وہ اس انسان سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی، وہ انسان ہلاک ہو گیا۔ اصل میں کیا ہوا؟ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے نا، یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، اور وہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما، باپ بیٹے دونوں صحابی، ان کے متعلق ایک حدیث مروی ہے، اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہوا یہ حدیث کے اندر یہ اس بات کا تذکرہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما کی نئی شادی ہوئی، تو یہ جو ہیں نوجوان تھے، اوپر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور صحابی کا ایمان
ہے نا، ان کے ایمان اور ان کے جذبے کا کیا کہنا۔ تو جب ان کی شادی ہوئی تو قریش کی خاتون سے ان کی شادی ہوئی تو ہوا یہ کہ یہ عبادات میں بہت مشغول رہتے، عبادات میں خوب مشغول رہتے، دن میں روزہ رکھتے، رات میں قیام کرتے، بیوی کو وقت نہیں دیتے، کیونکہ بیوی کے پاس وقت دینا یہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بیکار کام ہے، اس وقت کو جو میں بیوی کے پاس دوں گا اور اپنی خواہش کو پورا کروں گا عبادت میں لگا دوں، جوش اور جذبہ تھا، اور ان کی نیت درست تھی، نیت غلط ہے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت، صحابی ہے۔ تو اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص جو ہے یہ خوب عبادت میں مشغول رہتے ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتے، نہ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں نہ بیوی کی خواہش کا خیال کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، آپ کے الفاظ تھے صم من کل شہر 3 ایام، 30 دن روزہ رہنے کی ضرورت نہیں، مہینے میں 3 دن روزے کا اہتمام کر لو۔ اور دیگر احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بتلائی ہے کہ 3 دن روزہ رکھنا یہ مکمل 1 مہینے روزے کے برابر ہے۔ تو آپ نے فرمایا صم من کل شہر 3 ایام، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھو۔ انہوں نے کہا فإنی اطیق اکثر من ذلک، جوش میں جذبے میں تھے نا، کہا اللہ کے رسول میں 3 دن سے زیادہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 ہی دن روزہ رکھو۔ بار بار اللہ کے نبی دہراتے رہے، بار بار وہ کہتے رہے اللہ کے رسول میں 3 دن سے زیادہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے جب ان کے جذبے کو دیکھا تو ایک اور حل بتایا، کہا صم یومن وافطر یومن، ٹھیک ہے 1 دن روزہ رکھو اور دوسرے دن روزہ نہ رکھنا، 1 دن روزہ رکھو پھر روزے سے نہ رہو، اس کے بعد والے دن افطار کرو یعنی روزے سے نہ رہو، پھر اس کے بعد روزہ رکھو، یعنی ایک دن گیپ کر کے کم سے کم رکھو۔ لگاتار جو تم 30 مہینہ روزہ رکھتے ہو اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں، ایک دن روزہ گیپ کر کے روزہ رکھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں 1 دن گیپ کر کے روزہ رکھنے کو سب سے بہترین طریقہ قرار دیا ہے روزہ رکھنے کا، اور اسی کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا، 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرأ القرآن فی کل شہر، یعنی اختم القرآن فی کل شہر مرہ، کہ ہر مہینے 1 بار قرآن مکمل کرو، ہر مہینے 1 مرتبہ قرآن کریم کو مکمل کرو۔ قال فإنی اطیق اکثر من ذلک، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مہینے میں 1 بار، میں اس سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید مہینے میں ختم کرنے کی مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأہ فی کل 15، تو ایک کام کرو 15 دن میں قرآن مکمل کرو۔ قال انی اطیق اکثر من ذلک، کہا کہ 15 دن میں اس سے بھی پہلے قرآن مجید مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اقرأہ فی کل 70، تو ایک کام کرو ہفتے میں قرآن کریم مکمل کرو۔ انہوں نے کہا، پھر وہی انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں ہفتے میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں قرآن مجید مکمل کرنے کی۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأہ فی 3، قرآن مجید کو 3 دن میں مکمل کرو، اس سے اور کم کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو نصیحت فرمائی، یہ گفتگو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، ہر عمل کے انجام دینے میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان کا جذبہ اور جوش بہت ہائی لیول پہ ہوتا ہے، پیک پہ ہوتا ہے۔ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، لیکن اس جذبے میں کبھی کمی بھی آتی ہے، وہ جذبہ جو ہے نارمل بھی ہوتا ہے۔ تو جس کے نارمل ایام میرے سنت کے مطابق ہوں وہ انسان ہدایت پہ ہے، اور جس کے نارمل ایام سنت کے مطابق ہوں گے اس کے وہ مطلب جن اوقات میں اور جن ایام میں وہ ایکٹیو ہوتا ہے بہت زیادہ، وہ اوقات بھی سنت کے ہی مطابق ہوں گے۔ تو ایسا انسان ہدایت پانے والا ہے۔ لہذا انسان کے اندر بہت زیادہ جوش پیدا ہو جائے عبادت کو انجام دینے کا، اس کے باوجود شریعت کے دائرے سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ صحابی رسول ہیں، ہے نا، صحابی رسول ہیں، اور نئی ان کی شادی ہوئی ہے، عبادت میں وقت لگا رہے ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے احباب ہیں، نوجوان بھی بہت سارے ہیں، نئی شادی ہوتی ہے، بیوی کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ باہر رہ کر کے آتے ہیں، اللہ کے راستے میں وقت دے رہا ہوں، ہاں آپ کی نیت درست ہے۔ جیسے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی نیت درست تھی نا،
نیت پر ہمارا کوئی کلام نہیں، نیت پر ہمارا کوئی کلام نہیں، طریقے پر کلام ہے۔ حضرت عبداللہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، یہی نصیحت آپ کے لیے بھی ہے، یہی نصیحت آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ نیکی اور بھلائی انجام دے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اس سے باہر نکل کر کے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے، اور یہاں بھی معاملہ کچھ اسی طرح کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، بڑی مشہور روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ جس نے میرے سنت سے یعنی میرے طریقے سے اعراض کیا، آگے بڑھنے کی کوشش کی، حد کو کراس کرنے کی کوشش کی، یہ مطلب ہے فلیس منی، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رغب عن سنتی، جس نے اعمال نیکیوں کو انجام دینے کے معاملے میں میری سنت کو چھوڑ دیا۔ میں یہ ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ نارمل ترجمہ کیا آپ سنتے آئے ہیں، من رغب عن سنتی، جس نے میرے سنت سے اعراض کیا، میرے سنت کو چھوڑ دیا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس نے سنت چھوڑ دیا۔ اصل میں حدیث آپ دیکھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا مکمل حدیث، پہلے اس دیکھ لیتے ہیں اس ٹکڑے کو۔ من رغب عن سنتی، جس نے نیکیوں کی انجام دہی میں میرے سنت کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی سے نیکی کو انجام دینا شروع کیا، فلیس منی، تو وہ ہم میں سے، مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور اس جملے کا کیا معنی؟ وہ مجھ میں سے نہیں ہے یا وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ نہیں، یہ معنی نہیں۔ فلیس منی ای لیس علی طریقتی، ہم میں سے یا مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میرے طریقے پر نہیں ہے وہ انسان، میری سنت پر چلنے والا وہ انسان نہیں ہے، میرے طریقے کا مخالف ہے وہ انسان۔ یہ جو جملہ ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ارشاد فرمایا؟ ہوا یہ کہ کچھ صحابہ کرام، 3 صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، اور اس وقت آپ گھر میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے آ کر کے سوال کیا، آپ کے گھر میں جو آپ کی زوجہ موجود تھیں، ان سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا عبادتوں کے بارے میں بتائیے، آپ کی عبادت کیسی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا قیام کرتے ہیں، سوتے ہیں، ہمیں وقت دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار، تمام چیزیں انہوں نے بتائی۔ تو انہیں وہ 3 جو صحابہ کرام آئے تھے، انہیں ذرا یہ احساس ہوا، یہ لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو سوچا تھا کہ وہ نبی ہیں تو 24 گھنٹے 24/7 وہ عبادت ہی میں رہیں گے، خالی نماز پڑھتے رہیں گے، روزہ رکھتے رہیں گے، دنیا داری، بیوی بچے سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تو عجب معاملہ ہے۔ یہاں تو ہم نے آ کر کے پوچھا تو معلوم ہوا کہ آپ رات میں سوتے بھی ہیں، بیویوں کو وقت بھی دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، یعنی کسی دن آپ روزہ نہیں بھی رہتے ہیں۔ تو گویا انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو ہے ہم نے جو سوچا تھا ویسے نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس کی تعویل کی، کہا کہ ممکن ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ تو معاف ہیں، تو آپ کو ایسے بھی عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن آپ جتنا کر رہے ہیں اتنا کافی ہے آپ کے لیے۔ تو انہوں نے ان میں سے ایک صحابی نے یہ کہا کہ دیکھو میں اب رات میں کبھی نہیں سوؤں گا، رات میں کبھی نہیں سوؤں گا، رات جاگ کر کے عبادت میں گزاروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں دن میں روزہ رکھوں گا، ہمیشہ روزہ سے رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ میں عورتوں سے شادی ہی نہیں کروں گا۔ 3 لوگوں نے یہ تینوں یعنی قسمیں کھائیں ایک طریقے سے، اور ان تینوں کی نیت درست ہے، تینوں کی تینوں صحابی ہیں، تینوں نے، ایک نے روزہ رکھنے کی، ایک نے نمازیں پڑھنے کی، اور ایک نے عورتوں سے الگ رہنے کی قسمیں کھا لی، اور یہ ارادہ کر لیا کہ اب پوری زندگی مکمل طور پہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، آپ جو ام المؤمنین تھی
انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ 3 صحابہ آئے تھے اور ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. آپ نے ان کو بلا نہیں بھیجا بلکہ آپ خود تشریف لے گئے تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ سنت کے دائرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے باہر نکلنے کا معاملہ کتنا خطرناک ہے. خود آپ تشریف لے گئے ان لوگوں کے پاس اور کہا انتم الذی قلتم کذا و کذا، تم ہی وہ لوگ ہو، تم تینوں جنہوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے. ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ہی لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انی اقوم و ارقد، جہاں تک میری بات ہے تو میں رات میں سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، واصوم و افطر، اور روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی روزے سے نہیں بھی رہتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کی کوشش کی، صحابہ کرام کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو تم نے جو ارادہ کیا ہے جوش اور جذبے میں آ کر کے، یہ ارادہ، یہ عمل تمہارا میرے طریقے کے خلاف ہے، میرے طریقے کے خلاف ہے. جہاں تک میرا طریقہ ہے تو میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، عورتوں سے میں نے شادی بھی کی ہے اور روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی روزے سے نہیں بھی رہتا ہوں. یہی میرا طریقہ ہے. اب اس سے آگے بڑھ کر کے تم کہو کہ رات میں مکمل قیام کریں گے، عورتوں سے شادی ہی نہیں کریں گے، ہمیشہ روزے سے رہیں گے، تو یہ میرا طریقہ نہیں، یہ میرا طریقہ نہیں ہے. صحابہ کرام کی نیت تو اچھی تھی نا، صحابہ کرام کی نیت پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، تو نیت ان کی اچھی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کیوں ان کو تنبیہ فرمائی؟ ان کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، گرچہ دیکھنے میں وہ طریقہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ معلوم. بھائی نماز پڑھنا کوئی بری بات، روزہ رکھنا، صحابی اگر یہ ارادہ کرے کہ میں ہمیشہ نماز رات میں قیام کروں گا، عبادت کروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا، تو کیا آپ کو دیکھنے میں ان کا یہ عمل برا معلوم ہوتا ہے؟ نہیں معلوم ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو منکر قرار دیا، اپنی سنت کے خلاف قرار دیا، اپنے طریقے اور اپنے منہج کے خلاف قرار دیا، جا کر کے تنبیہ فرمائی. معلوم ہوا کہ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کے منہج، آپ کی سنت، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہو، میچ نہ کرے، چاہے دیکھنے میں بہت خوبصورت ہو، چاہے صحابی کا ہی عمل اور ارادہ کیوں نہ ہو، دین اور شریعت کا حصہ نہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا، یعنی میرے طریقے کی مخالفت کرے گا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے. اسی طریقے پر حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لقد ترکتم علی مثل البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. آپ فرماتے ہیں کہ یقیناً میں نے تمہیں بالکل واضح شاہراہ پر چھوڑا ہے، مطلب میں نے تمہیں ہر بھلائی سے آگاہ کر دیا اور ہر برائی سے بھی آگاہ کر دی. دین اور شریعت کے معاملے میں نے تمہیں تاریکی سے نکال کر روشنی میں لا دیا. تو اب تمہاری مثال ویسے ہی ہو گئی ہے جیسے سورج کی روشنی میں دیکھنے والے کی مثال ہوتی. سورج کی روشنی میں آپ کو کوئی اندھیرا نظر آتا ہے، کوئی تاریکی نظر آتی نہیں آتی. تو اللہ کے نبی نے کہا لقد ترکتکم علی مثل البیضاء، بیضاء یعنی بالکل واضح سفید چمکتا ہوا، اور یہاں اس سے مراد اگر آپ سورج لے لیں، جیسا کہ مفسرین نے شارحین نے لکھا بھی ہے کہ میں نے تمہیں بالکل ویسے ہی چھوڑا ہے جیسے تم کسی سورج کی روشنی میں ہو، لیلھا کنہارھا، بلکہ اس قدر روشنی ہے، اس قدر وضاحت ہے کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں. رات میں تو سورج نہیں ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں اس طریقے سے چھوڑا ہے کہ تمہارے یہاں شرعی معاملے میں تاریکی، اندھیرے اور ظلمت کی کوئی جگہ نہیں، رات بھی دن کی طرح ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک. لہذا جو انسان اتنی واضح شریعت ہونے کے باوجود، اتنی واضح روشنی ہونے کے باوجود تاریکی کی طرف جائے، ظلمت اور اندھیرے کی طرف جائے،
یعنی بدعات کی طرف جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی طرف جائے تو وہ انسان ہلاک اور برباد ہونے والا ہے۔ اسی طریقے پر حضرت عمرو بن زرارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وقف علی عبداللہ یعنی ابن مسعود وانا اقص، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور میں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کچھ گفتگو کر رہا تھا۔ فقال یا عمرو، عبداللہ بن مسعود نے مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ اے عمرو لقد ابتعدت بدعة ضلالة او انك لأهدى من محمد واصحابه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اے عمرو، تم نے ایک گمراہی والی بدعت کو ایجاد کر لیا، یا کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو؟ تو وہ کہتے ہیں، عمرو بن زرارہ کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ تَفَرَّقُوا عَنِّي حَتَّى رَأَيْتُ مَكَانِي مَا فِيهِ أَحَدٌ۔ جب عبداللہ بن مسعود نے یہ جملہ کہا اور لوگ بہت سارے موجود تھے، جن سے میں بات کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا ابھی آئے گی بات۔ تو جب عبداللہ بن مسعود نے یہ جملہ کہا سارے لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے، میں اکیلا تنہا باقی رہ گیا۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا جیسا کہ اس روایت کو کئی علماء نے سنن الدارمی میں جو ایک روایت بڑی مشہور ہے اس سے جوڑا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ کچھ لوگ دائرہ بنا کر کے، حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہیں اور بیچ میں ایک آدمی بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 100 مرتبہ یہ کہو، اور سارے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ تو جا کر کے عبداللہ بن مسعود کو بتایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور جا کر کے ان لوگوں کو آپ نے ڈانٹ پلائی اور کہا کہ تم یہ جو حرکت کر رہے ہو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گناہ شمار کرو۔ تو بہت سارے علماء نے اس حدیث کو اسی روایت سے جوڑا ہے، اور وہ جو حلقے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک یہ حدیث کے راوی ہیں حضرت عمرو بن زرارہ، یہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے آ کر کے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم نے یہ جو کام کیا ہے، تم جو لوگوں سے گفتگو کر رہے ہو، اصل میں حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں وَأَنَا أَقُصُّ، کہ میں قصہ بیان کر رہا تھا۔ اصل میں وہ قصہ بیان کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ میں شریعت کے خلاف ایک نئے طریقے کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ وہ طریقہ دیکھنے میں بہت اچھا تھا، جیسا کہ انہوں نے، جن کو عبداللہ بن مسعود نے تنبیہ کی تھی اور کہا کہ تم اپنے گناہ شمار کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گناہ شمار کرو، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑی سخت ڈانٹ پلائی اور بہت غصہ ہوئے، کہا کہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زندہ ہیں، آپ کے استعمال کیے ہوئے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں اور تم نے بدعت ایجاد کر لی۔ تو یہ وہی واقعہ ہے۔ عمرو بن زرارہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح کی بات کر رہا تھا، میں بھی اس میں موجود تھا، میں بھی ان لوگوں میں موجود تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے مجھ سے کہا کہ تم نے یہ جو حرکت کی ہے کہ تم بیٹھے ہو اور لوگوں سے کہتے ہو کہ سبحان اللہ، کچھ بات کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو اور بیچ میں کہتے ہو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ الحمدللہ کہو۔ آج بھی آپ دیکھیں گے خاص کر کے صوفیوں کے ہاں، بریلویوں کے ہاں، کیونکہ بریلوی صوفی ہے، تو ان کے یہاں کیا ہوتا ہے، ان کے یہاں جو تقریر ہوتی ہے، محاضرہ جو ہوتا ہے، لیکچر ہوتا ہے، ان کا درس ہوتا ہے، تو اس میں ایک مقرر تقریر کرتے کرتے بیچ میں بولتا ہے چلیے سب مل کر کے ہم درود پڑھ لیتے ہیں، ہے نا، یا بیچ میں سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ کہیے، ارے مجھے سنائی نہیں دیا، سبحان اللہ کہیے۔ تو یہ جو طریقہ ہے نا، یہ طریقہ یہی معاملہ، بالکل اسی طرح کا معاملہ کچھ لگ بھگ اس زمانے میں پیش آیا کہ وہ لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ان کو حکم دے رہا تھا سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو۔ تو ویسے ہی حضرات کرتے ہیں صوفی، وہ درس دیتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں اور درمیان میں لوگوں کو کبھی کہتے ہیں درود پڑھو، کبھی کہتے ہیں سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ کہو وغیرہ۔ تو یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اے عمرو، تم نے ایک بڑی گمراہی والی بدعت ایجاد کر لی ہے، یا کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو؟ کیونکہ یہ طریقہ تو ان کے یہاں نہیں ملتا ہے، یہ طریقہ ان کے یہاں نہیں ملتا ہے۔ اگر تم اس طریقے کو ہدایت سمجھتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے زیادہ ہدایت پر ہونے کے دعوے دار ہو۔
اور اگر کوئی انسان ایسا دعویٰ کر دے تو وہ انسان کافر ہو جائے گا. جو اس کے بعد یہ کہتے ہیں خود حضرت عبداللہ بن مسعود نے مجھے یہ تنبیہ فرمائی اور یہ اس طرح سے میری اصلاح کی تو لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آئی. تو ایسا ہوا کہ ان کی بات سن کر کے سارے لوگ چلے گئے, سمجھ گئے کہ نہیں یہ غلط کام ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جہاں کہیں کسی کو کوئی بدعت نظر آئے, بہتر طریقے سے جو طریقہ وہاں مفید ہو, جو طریقہ سختی والا طریقہ مفید ہو سختی والا طریقہ اختیار کیا جائے, نرمی والا طریقہ مفید ہو نرمی والا طریقہ اختیار کیا جائے. تو جو طریقہ جہاں مفید ہو وہاں اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس بدعت کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو روایت ہے یہ اس بات کی آخری روایت تھی, یعنی بدعت سے ڈرانے والی جو احادیث ہیں جن کو انہوں نے جمع کیا ہے, تو بہت ساری روایات ان میں سے چند کو انہوں نے جمع کیا ہے, تو اس باب میں یہ آخری روایت ہے. اب اس کے بعد انہوں نے حافظ منذری رحمہ اللہ نے جو چیپٹر شروع کیا ہے اس کا نام ہے الترغیب فی البداءۃ بالخیر لیستن بہ, کہ کسی سنت جو رکی ہوئی تھی اس کو دوبارہ سے شروع کرنے پر شوق دلانے والی احادیث کا بیان, والترہیب من البداءۃ بالشر خوف ان یستن بہ, اور کسی برائی کو شروع کرنے سے ڈرانے والی احادیث کا بیان. تو انشاءاللہ اگلے دروس میں ان احادیث پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنت کا متبع بنائے اور شرک اور اس طرح کے تمام خرافات سے محفوظ رکھے. آمین. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.